اللہ ارشاد فرماتا ہے تم تمام امت میں سب سے بہتر ہو۔ کتنا اچھا لگا، کتنی اچھی بات ہے۔ سنتے ہی آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، کہنا چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم خیر امت ہو، امت خیر کہا ہے اللہ پاک نے ہمیں، آپ کو بہتر کہا ہے، اچھا کہا ہے، بڑی اچھی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے پروردگار نے۔ اور آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کیا معلوم ہے، تم بہتر ہو، اچھے ہو، خیر امت تمہیں کہا گیا۔ وجہ کیا بتائی پروردگار نے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اس لیے خیر امت ہو، برائی سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان فرمائی، ہماری آپ کی اللہ پاک نے صفت بیان فرمائی کہ آپ سب سے بہتر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہماری صفت ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم آپ سب اچھے لوگ ہیں نا، بولیں۔ فرمایا گیا اللہ پاک کی ذات سے اچھی توقع رکھو، اللہ پاک کی ذات سے اچھی توقع رکھو۔ آپ کچھ بھی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میرا مولا ہم سے آپ سے بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے تو بہرحال ہمیں آپ کو اچھی توقع ہی رکھنا ہے۔ آپ اچھے ہو، تمام امت میں سب سے بہتر آپ کو کہا گیا ہے۔ صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، آیا یہ کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں۔ اللہ نے بشارت تو دے دی، لیکن ہماری صفت بھی بیان فرمائی نا کہ آپ کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، جس کی بنیاد پر آپ اچھے ہو، خیر امت ہو۔ اس سے پہلے، آپ سے پہلے جتنے بھی امتی آئے نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتیں، ان تمام میں سب سے بہتر آپ کو کہا گیا۔ آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار اچھی صفتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے آپ کو گواہ بنایا، سب کے لیے آپ کو گواہ بنایا، اور آپ کے لیے کسی کو نہیں، سب پر آپ کو گواہ بنایا، اور آپ کے بعد کسی کو نہیں۔ یہ بھی آپ کی صفت ہے، خوبی ہے آپ کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار کرم ہے۔ بنی اسرائیل کے اعمال کی گواہی آپ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے افعال و کردار کتابوں میں نقش ہیں۔ قوم موسیٰ ہو، قوم ہارون ہو، قوم نوح ہو علیہم الصلاۃ و تسلیم، سب کے گواہ آپ ہیں، سب کے حالات اور واقعات آپ پر منکشف ہیں، آپ پر عیاں ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ نے پیغمبر زمانہ علیہ السلام سے سنا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی ہے، تو آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے عیوب کی بھی خبر آپ کو ہے، اور ان کے نیکیوں کی بھی خبر آپ کو ہے۔
ان کے کمیوں کی بھی خبر آپ کو دی گئی، ان پر آگ کی بارش ہوئی آپ کو بتایا گیا، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی یہ آپ کو بتایا گیا، جن کو سور کی شکل میں تبدیل کیا گیا وہ آپ کو بتایا گیا، جن کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا آپ کو بتایا گیا، طوفان نوح کی خبر آپ کو دی گئی، طوفان نوح کی خبر آپ کو دی گئی، منا سلوا نازل ہوا یہ خبر آپ کو دی گئی، منا سلوا بند کر دیا گیا یہ خبر آپ کو دی گئی، ان پر جس قدر عذاب نازل ہوئے یہ تمام کے شاہد آپ ہیں، آپ تمام کے گواہ ہیں، لیکن آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر آپ کے لیے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ آپ آخری امت ہو نا، امت خیر بھی ہو امت اخیر بھی ہو، آپ کے بعد نہ کوئی امت ہے اور ہمارے آقا کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے، ہمارے آقا کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے، یہ بھی ایک بڑا ہی اہم اور سلگتا ہوا الجھتا ہوا چبھتا ہوا ضروری مسئلہ اور موضوع ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج وہ رضا اکیڈمی کی طرف سے ایک اعلان صادر ہوا، ایک اعلان نشر ہوا کہ ختم نبوت پر علماء اور ائمہ گفتگو کریں، کیونکہ قادیانیت سر اٹھا رہی ہے، قادیانیت سر اٹھا رہی ہے۔ تو خیر وہ اعلان اپنی جگہ پر درست ہے، متفق ہو کر اہل ایمان کو اس پر گفتگو کرنا چاہیے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم آہے بگاہے کرتے رہتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر اس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے قادیانیت کبھی سر اٹھائے، ہم صرف گفتگو ہی نہیں کرتے، اگر ضرورت پڑتی ہے منبر سے کسی باطل فرقے کا رد کرنے کا تو اپنی اوقات اور طاقت اور علمی بساط کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین اس کا زبان سے رد کرتے ہیں، تحریروں سے رد کرتے ہیں، تقریروں سے رد کرتے ہیں۔ اگر وقت پڑتا ہے تو چاہے وہ قادیانیت ہو، چاہے وہ رافضیت ہو، چاہے وہ خارجیت ہو، چاہے وہ وہابیت ہو، چاہے وہ دیوبندیت ہو، دنیا کا کوئی بھی ایسا باطل فرقہ ہو، اگر وقت آتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین اسے مباحثے کی بھی دعوت دیتے ہیں، اسے مناظرے کی بھی دعوت دیتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو اسے مباہلے کی بھی دعوت دے کر کے ان کے جنازے میں آخری کیل ٹھوکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، کوئی بھی ایسا ہتھیار، کوئی بھی ایسا حربہ ہم چھوڑتے اور باقی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی ہے، سینے میں علم دیا ہے، بازوؤں میں قوت دی ہے، تو ہر طرح سے باطل کا قلع اور قمع کرنے کے لیے الحمدللہ حتی الامکان اپنی کوشش ہم کرتے ہیں۔ جب تک جسم میں جان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر، صحابہ کی عظمت کی خاطر، اہل بیت کی شان کی خاطر، اللہ والوں کے نام کی خاطر، ان کی شان اور عظمت کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کارخانہ نمایاں اس پلیٹ فارم سے، اس فقیر کی ذات سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انجام دیا جائے گا، اور ہمارے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے سے قافلے ایسے لشکری چھوڑ کر کے جائیں گے۔ اگر آج ایک تنہا فخر الدین حشمتی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے رضا کے سپاہی، تاج الشریعہ کے غلام، مشاہد ملت کے دیوانے میدان عمل میں آ کر کے ان کے جنازے میں کیل ٹھوکیں گے اور بتا دیں گے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جو اعلانات آج نشر ہو رہے ہیں اس پر الحمدللہ رب العالمین ہم بہت سال پہلے کام کر رہے ہیں، ہر نہج سے کام کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ آپ کو خیر امت بنایا گیا، سب سے اخیر میں آپ کو بھیجا گیا۔ نہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی ہے، نہ ہمارے بعد کوئی امتی، کوئی قوم ہے۔ ہم پر ہی دنیا کا اختتام ہے، ہم پر ہی
दुनिया का इख्तिताम है, हमारे बाद कोई नहीं। हम तमाम पर गवाह, हम पर कोई गवाह नहीं। हम तमाम पर शाहिद, हमारे बाद हमारे लिए कोई शाहिद नहीं। हमने लोगों की तारीखें पढ़ी, हमने लोगों की तारीखें पढ़ी, लोगों के वाक़यात पढ़े, किस पर क्या हुआ सब हमें बताया गया। लेकिन हम पर जो हो रहा है हमारे लिए किसी को गवाह नहीं रखा गया, और ना वैसा आदाब हम पर नाजिल हुआ ना नाजिल होगा, ना ऐसा कहर नाजिल हुआ ना नाजिल होगा। क्योंकि मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। महबूब आपके ग़ुलामों पर, आपके उम्मतियों पर हम ऐसा अज़ाब नहीं नादिल फरमाएंगे जैसा पहले लोगों पर नादिल हुआ। उसकी वजह क्या कुरान ने बयान फरमाई? कुरान ने बयान फरमाया अज़ाब नहीं नादिल फरमाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इनकी शक्ल सूरत को देख करके हमारे रहम करम की बारिश हो रही है, इनके जुब्बा व दस्तार देख करके जो है हमारी रहमत इन पर खुश हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके अफ़ाल व किरदार तो खैर कैसे भी हों, वो उसकी पकड़ तो बहरहाल लाज़मी है, लेकिन जो है ना अज़ाब इलाही माजी की तरह जो है इन पर नहीं नादिल होगा। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान आप तशरीफ फरमा हो, इनके दरमियान आप जलवगर हो, इनके दरमियान आप जलवगर हो, आप तशरीफ फरमा हो। कुरान ने यह भी नहीं कहा इनके दरमियान आप थे। कुरान ने यह नहीं कहा कि महबूब इन पर अज़ाब इसलिए नहीं नादिल होगा कि इनके दरमियान आप पैदा हुए थे, इनके दरमियान आप थे। जो लोग ये कहते हैं कि नबी थे, जरा अपने ईमान का मुहासिबा करें। जो ये कहते हैं मादल्ला की नबी थे, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई ये अकीदा रखता है कि नबी थे तो उसे तो अपना कलमा ही बदल देना चाहिए। अगर कोई ये कहता है नबी थे अब नहीं है मादल्ला, जिंदा थे अब नहीं है मादल्ला, अख्तियार था अब नहीं है मादल्ला, शफाअत नहीं हासिल है मादल्ला, इल्म गैब नहीं हासिल है मादल्ला, तो उन्हें अपना कलमा बदल लेना चाहिए। क्योंकि कलमा भी इस बात की जमानत दे रहा है, शहादत दे रहा है कि नबी थे, नबी हैं, नबी रहेंगे। मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमा शरीफ का दूसरा जुज़ है ना, वो बता रहा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। कुरान कलमा ये बता रहा है, और कुरान कह रहा है महबूब इन पर अज़ाब नहीं नादिल होगा। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान आप हो। इनके दरमियान मुफस्सिरीन ने यही तर्जमा किया है। साहिबे तफसीर रूहुल बयान यही तर्जमा करते हैं, साहिबे तफसीर नईमी यही तर्जमा करते हैं, साहिबे तफसीर ज़ियाउल कुरान यही तर्जमा करते हैं। महबूब आप इनके दरमियान हो। जब कुरान कह रहा है कि महबूब थे और हैं, महबूब थे और हैं, और ये कुरान पाक सुबह क़यामत तक के लिए मिशले रहा है, सबके लिए, हमारे बाद हमारी औलादों के लिए, उनके बाद उनकी औलादों के लिए, तो सबके लिए तो यही तर्जमा होगा ना। इनके दरमियान आप हो, तो थे ये कहां से आ गया? थे ये कहां से? आप हैं ना, और हैं ये किसी मुर्दे को नहीं कहा जाता। ये भी सुन लो, हैं ये किसी मुर्दे को नहीं कहा जा सकता। हमारी अपनी बहन रमजान की 21 तारीख को इंतकाल हुआ यहीं पर, कमोबेश आप लोग, मैं अपने घर से मिसाल दे रहा हूं, आप लोग जानते होंगे, अल्लाह गरीक रहमत करे। तो अब आज की तारीख में मैं तो यही कहूंगा ना, मेरी बहन थी, इंतकाल हो गया। आपके अहले खाना, आपके अहले खाना जो मासी में जा चुके हैं, आप यही कहेंगे थे। अगर किसी इंतकाल हुए शख्स के बारे में आपने ये कहा फला शख्स है, तो आपका ये जुमला बताएगा, लफ्ज़ है जो है ना, ये जुमला बताएगा गोया या ऐसे के बारे में बात कर रहा है जो हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे दरमियान बाकी है, रोए ज़मीन पर जिंदा है। ये जुमला कह रहा है कि जो है ना गोया वो बाकी है, जो है गोया वो जिंदा है, जो है गोया वो हयात है, जो है गोया वो हमारे आपके बीच है, और जो है यकीनन वो सुनने की सलाहियत रखता है, जो है वो मदद करने की सलाहियत रखता है, जो है वो देखने की सलाहियत रखता है। जो सुनता होगा यकीनन वो मदद भी करता होगा, जो देखता होगा
وہ مدد بھی کرتا ہوگا، اور جو ہے اس کے اندر طاقت بھی ہے، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے کہ ان سے زیادہ نہ کوئی حسین و جمیل ہے، ان سے زیادہ نہ کوئی سننے والا ہے، ان سے زیادہ نہ کوئی دیکھنے والا ہے، ان سے زیادہ نہ کوئی طاقتور ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جو ہے اس کا دیکھنا بھی باقی ہے، جو ہے اس کا سننا بھی باقی ہے، جو ہے اس کا اختیار بھی باقی ہے۔ تو نبی ہیں تو نبی سنتے ہیں، نبی ہیں تو نبی دیکھتے ہیں، نبی ہیں تو نبی کو اختیار ہے، نبی ہیں تو نبی غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، ایک غلام رسا نگر میں بیٹھ کر کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، اور ایک غلام مدینے میں رہ کر، ایک غلام نہیں ایک شخص جو ہے مدینے میں رہ کر کے بھی ان کے اختیار کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، نصیبے کی بات ہے۔ اب ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ قرن میں رہ کر کے بھی نبی علیہ السلام کی محبت پائے تو کائنات میں ممتاز ہو گئے۔ ابو جہل خاندان میں رہ کر کے نبی کا غدار بنا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ درود شریف پڑھیں۔ کاش ایسے جملوں پر ہی اگر اور ایسی آیتوں کے ترجمے پر ہی اور آیتوں کے شان نزول پر ہی غور کر لیا جاتا نا تو اس طرح سے بددین اور گمراہ نہیں ہوتے، لیکن جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا انتظام ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ آئیے آخری بات اور ضروری بات کریں۔ میں نے چند باتیں جو کہیں اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، چونکہ بات آ گئی تو میں نے ضمناً عرض کر دیا، ورنہ میں کہتا ہوں نا اگر تفصیلی بات سننی ہو تو بیٹھو 2-4 گھنٹے میرے ساتھ، آپ پھر سنو۔ جمعہ کے آدھے گھنٹے کے خطبے سے حضور کی شان نہیں بیان ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی شان تو بڑی بڑی بے مثال شان ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مجھے ایک ضروری بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے گزشتہ جمعہ میں نے چند باتیں برائیوں کے خاتمے سے متعلق عرض کیا تھا، برائیوں کے خاتمے سے متعلق عرض کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نماز کے بعد آپ تشریف رکھیں، آپ سے مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی تعداد میں نوجوان اور معمر حضرات بیٹھے، ان سے ہماری ایک نشست ہوئی، آدھے گھنٹے کی کم و بیش میٹنگ ہوئی، وہ اس بات پر کہ میں نے آپ سے غالباً 2-3 بار جمعہ کے خطبے سے کہا کہ اگر ہم پورا معاشرہ اور پورا شہر نہیں سدھار سکتے تو کم سے کم اپنے محلے میں کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں نا، اور آپ وہ کام تو کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو خیر امت کہا ہے، اچھا کہا ہے، بہتر کہا ہے، سب سے اچھا کہا ہے۔ یعنی آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ اس میں بھی تھوڑا سا قلت ہے آپ کے ہاں کہنے میں، محمود بھائی، کچھ لوگ بہت کمزوری کے ساتھ ہاں ہوں کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ جتنے لوگ ہیں، میری گفتگو تو خاص کر یہاں سے وہاں تک جو لوگ ہیں، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ جو ٹیرس پر چھت پر جو لوگ جاتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، وہ نماز کے پابند اس سے پہلے ہو جائیں
کہ جب ان کی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، نماز کے پابند ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ دیوانوں، تمہیں شرم اور حیا اور غیرت سب بیچ کر اپنے گھروں سے آتے ہو۔ اگر تمہارے اندر غیرت کا ذرہ برابر بھی کوئی غیرت کی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر حیا تمہارے اندر سے رخصت ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، تم 2 رکعت نماز فرض پڑھ کر منافقین کی طرح حدیث پاک کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ منافق ہے، جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ منافق ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر چھت کے اوپر سے بھاگنے والوں ذرا اپنا محاسبہ کرنا۔ فخر الدین حشمتی تمہیں دیکھ کر شرم کھاتا ہے، غیرت میں آتا ہے، حیا آتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے قہر کو جلال آتا ہے، اللہ کے قہر کو، اس کے عذاب کو جلال آتا ہے، اس کی ذات کو جلال آتا ہے۔ برائیاں اتنی بھی نہ کر ڈالو، اللہ کے بارگاہ سے سجدہ سے اس قدر بھی نہ بیزار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور اس کے قہر کو اپنے اوپر حلال کر لو۔ تمہارے چند منٹ جانے والے ہیں سنت پڑھنے میں، تمہارا بھاگنا اس بات کی ضمانت ہے کہ تم نے جو 2 رکعت پڑھی ہے نا، تم نے دل سے نہیں پڑھا ہے، وہ تو تم باندھے ٹانگے شرم و لحاظ یا کسی بنیاد پر آ گئے تھے، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ جمعہ کی 14 رکعت نماز ہے، تم کم سے کم جمعہ کی نماز تو مکمل کر کے جاتے۔ لیکن ٹھیک ہے، اللہ ارشاد فرماتا ان عذاب ربک لشدید، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو اتفاقیہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے قہر کا انتظار کرو۔ میں نے کہا کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، لیکن یہ دونوں کام کرنے سے پہلا ایک کام ہم کو کرنا ہوگا، دیگرہ نصیحت خودرا فضیحت، اس سے ہم کو بچنا ہوگا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے کو نصیحت پکڑنی ہوگی، دوسروں کو برائیوں سے روکنے سے پہلے خود برائی سے رکنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھیا شراب نہ پیو تو ہم کو شراب سے محفوظ رہنا رہے گا، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ زنا نہ کرو تو زنا سے ہمیں بچنا ہوگا، اگر ہم کسی سے کہتے ہیں جوا نہ کھیلو تو جوا سے ہمیں محفوظ رہنا ہوگا، اگر ہم کسی سے کہتے ہیں چوری نہ کرو تو چوری سے ہمیں بچنا ہوگا، اگر ہم کسی کو تلقین کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ سے ہمیں بچنا ہوگا، اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں سود اور بیاج کا کاروبار نہ کرو تو سب سے پہلے ہمیں اس سے کوسوں دور ہونا پڑے گا، ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں اور آپ سے عہد و پیمان لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نوجوانوں ہمیں بہن بیٹیوں کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہوگا، تو نوجوانوں کا ہاتھ دھڑلے سے اڑتا ہے، سارے لوگوں کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، لیکن نوجوانوں اس سے پہلے ہاتھ اس کے لیے پہلے بعد میں اٹھانا کہ ہم بہن بیٹیوں کے عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے یا لوگوں کو روکیں گے نہیں، لوگوں کو روکنے کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھانا، سب سے پہلے ہاتھ اس لیے اٹھاؤ نا کہ ہم خود رکیں گے پھر دوسروں کو روکیں گے، ہم خود اچھے کام کریں گے پھر دوسروں کو تلقین کریں گے، ہم نیکی کریں گے نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے بعد رہیں گے برائی کا حکم دیں گے۔ تو سب سے پہلے جتنے لوگ بھی اس تحریک اور تنظیم اور مشن میں شامل ہیں یا میری گفتگو سن رہے ہیں ان کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہے، پروردگار کی خشیت ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ عہد کر لیں کہ ہمیں شراب کے قریب نہیں جانا ہے، ہمیں زنا کے قریب نہیں جانا ہے، ہمیں جوا کے قریب نہیں جانا ہے، ہمیں سود بیاج کے قریب نہیں جانا ہے، ہمیں چوری چماری نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے جھگڑے فساد نہیں کرنا ہے۔ اگر ہر بندہ اس طرح سے خود عہد کر لے، خود اس طرح سے بندہ پابند ہو جائے، پابند شرع ہو جائے اور اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ قائم کر لے، اپنے گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر نیکی کا حکم دیتے بھی اچھا لگے گا، برائی سے روک
سوچتے ہی اچھا لگے گا. اور اتنے لوگ کثرت سے, اتنی تعداد میں اگر اس بات کے عامل ہو جائیں کہ انشاءاللہ برائی نہیں کریں گے, انشاءاللہ نہ شراب پیئیں گے, نہ محلے میں کوئی شراب کی دکان چلنے دیں گے, بولو بولو, نہ شراب پیئیں گے, نہ محلے میں کوئی شراب کی دکان چلنے دیں گے, نہ زنا کریں گے, نہ محلے میں زنا کا اڈا چلنے دیں گے, بہن بیٹیوں کے عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرتا ہے, ہاتھ ڈالتا ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. سود بیاج کا کاروبار نہیں کریں گے, اور نہ محلے میں اس طرح سے کاروبار چلنے دیں گے. جھگڑے فساد سے بچیں گے, نہ بیجا جھگڑا فساد ہونے دیں گے. زنا کے اڈے کو بند کریں گے, پہلے خود اس پر عمل کریں گے. اگر یہی آپ کا دستور بن جائے, یہی آپ کا مزاج بن جائے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے محلے سے زنا کا کاروبار بند ہو سکتا ہے, سود بیاج کا کاروبار بند ہو سکتا ہے, شراب کا کاروبار بند ہو سکتا ہے, لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے, یا لڑکیوں کو معاذ اللہ رب العالمین سودا کر کے یہاں سے باہر بھیجا جاتا ہے. اگر آپ سارے لوگ اس بات کے عامل ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے آج ہی آپ پابند ہو جائیں, تو محلے میں ایک مساج جانا چاہیے, محلے میں ایک پیغام جانا چاہیے کہ محلے کے بوڑھے بھی اس بات پر کمر بستہ ہو گئے ہیں, نوجوان بھی کمر بستہ ہو گئے ہیں, بچے بھی کمر بستہ ہو گئے ہیں, گھر کی خواتین بھی کمر بستہ ہو گئی ہے کہ شراب کا کاروبار نہیں چلنے دیا جائے گا, زنا کا کاروبار نہیں چلنا دیا جائے گا, سود بیاج کا کاروبار نہیں چلنے دیا جائے گا. تو انشاءاللہ اگر یہاں سے یہ پیغام عام ہو گیا, اپنے کردار میں لے کر کے آپ چاہتے ہیں تو زنا کا جو اڈا کھولے بیٹھے ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہی جو ہے ان کے ارادوں کا جنازہ نکل جائے گا, آج ہی ان کے ارادے تہس نہس ہو جائیں گے. شرط اتنی ہے, آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آج کر سکتی ہے اندھا سے گلستہ پیدا. درود شریف پڑھیں. بڑی آسان سی بات ہے. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ محلے میں زنا کا اڈا چلے؟ بولیں ہاں, بولیں ہاں, نہیں بولیں. تو سب سے پہلے ہم کو ایسے کاموں سے گریز کرنا ہوگا. ایک تحریک چلا دو. گزشتہ ہفتے کی بات ہے, لا بھیا, مجھے کچھ نوجوان ملے, مدرسے سے گھر میں جا رہا تھا, ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی, اس نے مصافحہ کیا. میں نے اس کو پکڑ لیا, میں نے کہا بیٹا نماز کو آتے ہو, اللہ تمہیں اچھا رکھے, تمہارے گھر خاندان کو اچھا رکھے, نیکیوں کی توفیق دے. آتے جاتے مجھ سے سلام کرتے ہو, مصافحہ کرتے ہو, تو اس بات کا خیال اور لحاظ بھی رکھو کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ لوگ پھر تمہاری ذات پر انگلی اٹھائیں, تم کو لے کر کے میری ذات پر انگلی اٹھائیں کہ مسجد جاتا ہے پر یہ غلط کام کر رہا ہے. میں نے اس سے کہا بیٹا کیا محلے سے کچھ نوجوان ایسے مل سکتے ہیں جو برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں, نیکی عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں؟ اس نے کہا حضرت ہیں, کچھ لوگ ہیں جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسا ہے, دراصل کسی سچے سے عقیدت جو ہے نا, اس سچے سے نہیں ہے, اللہ اور رسول سے ہے, اللہ کی شریعت سے ہے, اللہ کے دین سے, اللہ کے مذہب سے ہے, صحابہ کی ذات سے ہے, تابعین کی ذات سے, ائمہ مجتہدین کی ذات ہے. کسی سچے سے عقیدت جو ہے نا, غوث اعظم سے عقیدت ہے, کیونکہ یہ سچوں کے سردار ہیں. کسی سچے سے عقیدت غریب نواز سے عقیدت ہے. پلٹ کر اس نے کہا لیکن بہت دشمن بھی آپ کے بہت ہیں. پلٹ کر اس نے کہا محلے میں ہی بہت دشمن بھی آپ کے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو آپ کا نام سن کر کے ان کا چہرہ اتر جاتا ہے. میں نے کہا بیٹا چلو ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہ تو حق والوں کی شان ہے. آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے ایک دہلی کی سرزمین پر, میرا ایک آستانے پر میری حاضری ہوئی, ایک اللہ والے کی ملاقات ہوئی, تو میں نے اپنی بات تھوڑا سا رکھی. اب میں نے کہا حضور میں سچی بات کرتا ہوں, بیانی سے کام لیتا ہوں, دین و سنت کی خدمت کرتا ہوں, لوگوں کو راستے پہ لانے کی بات کرتا ہوں. لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں میری, اہل علم اور عوام کثرت سے مخالف ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹے فکر مت کر, اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کر, یقین کر لے کہ تیرے اندر کوئی خوبی ہے تب تیرے دشمن ہیں لوگ. انہوں نے کہا بیٹے یقین کر لے کہ تیرے اندر کوئی خوبی اور کمال ہے تب تیرے دشمن ہیں, ورنہ تو نے وہ بات نہیں پڑھی, وہ تاریخ نہیں پڑھی. ایک محدث تھے, انہیں خبر ملی کہ فلاں شہر میں, فلاں ملک میں ایک محدث ہیں جو حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں.
हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते हैं, घोड़े खच्चर की सवारी तैयार किया और सफर को चल पड़े। जब मालूम पड़ा कि फला वो मुहद्दिस का शहर यही है, तो लोगों से पूछना शुरू किया, भाई फला मुहद्दिस यहाँ रहते हैं, फला शख्स यहाँ रहते हैं जो हुजूर की हदीस बयान करते हैं? बोले हाँ हैं। कैसे? बड़े अच्छे हैं। आगे बढ़े। फला साहब रहते हैं? हाँ हैं। कैसे? बड़े अच्छे हैं। आगे बढ़े। अलग अलग कबीले के लोग, अलग अलग फिरके और मजहब के लोग मिले। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। उस वक्त भी फिरके और तबके थे ना, वो इस तरह से कसदन जानबूझकर लोगों से पूछते रहे। फला से मिले, अलग मजहब के हैं, कैसे? बड़े अच्छे, बड़े नेक हैं। आगे बढ़े, उनके घर के करीब तक पहुंचे। आखिर तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो आदमी बड़ा मुतशद्दिद है, वो आदमी बहुत बेकार है, खराब है, शिद्दत पसंद, किसी ने नहीं कहा। सब ने कहा बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। अपने सवारी को मोड़ लिया, उनके शहर, उनके गांव के करीब जाकर, उनके घर के करीब जाकर अपनी सवारी को मोड़ लिया और फरमाया, मुझे इस शख्स से हुजूर की हदीस नहीं लेनी है, मुझे इस शख्स से हुजूर की हदीस नहीं लेनी है। वापस आ गए। शागिर्दों ने कहा, हुजूर इतना लंबा सफर तय करके गए थे, कितनी हदीसें लाए आप? आपने फरमाया खाली हाथ आया, कोई हदीस नहीं लाया। कहा हुजूर बड़ा लंबा सफर, इतने दिन का सफर आपने तय किया, प्यास और भूख प्यास की शिद्दत सब बर्दाश्त करके, सफर की सोबत बर्दाश्त करके। इरशाद फरमाया, दरअसल मैं ऐसे शख्स के यहाँ हुजूर की हदीस लेने पहुंच रहा था, जा रहा था, जिसको अपने और गैर सारे लोग जो है ना अच्छा ही अच्छा कहते हैं, जो हर एक की नजर में अच्छा हो, जो हर एक की नजर में अच्छा हो। तो गोया वो हक को भी सही कहता है, बातिल को भी सही कहता है, झूठ को भी सही कहता है, सच को भी सही कहता है, अल्लाह के गद्दारों के साथ भी रहता है, नबी के गुस्ताखों के साथ भी रहता है। जो सबकी नजर में बेहतर हो, ऐसा शख्स जो है ना हुजूर की हदीस सही नहीं बयान कर सकता। तो उन्होंने कहा, बेटे कमाल है तेरे अंदर कुछ जिसकी बुनियाद पर तेरे दुश्मन है। मैंने कहा, बेटे एक बात बता दो, अगर मेरे अंदर कोई कमी हो, गुज़श्ता हफ्ते की बात है, मेरा ख्याल है वो नौजवान यहां कहीं बैठा भी होगा, मैंने कहा बता दो बेटा, अगर मेरे अंदर कोई शरई कमी है तो मैं उसकी इस्लाह कर लूं। मैं इंसान हूं, इंसान खताओं का पुतला होता है, खताओं का पुतला होता है, मेरी इस्लाह हो जाए। उस बच्चे ने कहा, हुजूर कोई कमी नहीं है, हम तो बहुत करीब से जानते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जो अहले हक हैं वो करीब या दूर से जानते हैं कि फकीर गुनाहों का पुतला तो है, लेकिन कोई ऐसा काम जो शरा की मुखालिफत में हो उससे कभी भी समझौता नहीं करता। मैंने कहा बेटा फिर मुखालिफ और दुश्मन क्यों है? उसने कहा, आप जो हर मौजू को छेड़ते हैं, हर एक के खिलाफ आप बात करते हैं, आप इसमें, उसने कहा इसमें जितने मुखालिफ हैं ना, इसमें चरसी हैं, गजेड़ी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, चोर हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये सब आपके दोस्त हों, जाहिर है आपके दुश्मन होंगे। फिर मैंने कहा, बेटे फिर भी मैं उनसे बेदार नहीं हूं, अगर वो मुझे गालियां भी देते हैं तो मेरी तुमसे गुजारिश है, हर मुमकिन कोशिश करो, अगर दूर रह करके उनके समझ में नहीं आता है तो मदरसे में ला करके मेरी मुलाकात कराओ, मस्जिद में मेरी मुलाकात कराओ, घर के नीचे मेरी मुलाकात कराओ, कहीं भी मुलाकात कराओ, मैं उनसे बेदार नहीं हो सकता। आखिरी दम तक इंशाअल्लाह ताला मैं उनके इस्लाह की कोशिश करता रहूंगा। मुमकिन है किसी नशिस्त में वो आ जाए, किसी बैठक में आ जाए, अल्लाह और रसूल की बात सुने, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम का इश्क आ जाए, बुजुर्गों से इश्क हो जाए, ताकि उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाए। वो डॉक्टर को, मसीहा को अपना दुश्मन समझते हैं ना। एक बच्चे को जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, तो बच्चा उसे माँ बाप की, माँ बहन की गालियां देता है, बच्चा उसे अपना दुश्मन समझता है। लेकिन जो होशियार होते हैं ना, अक्लमंद होते हैं, उसके अहले खाना होते हैं, उन्हें पता होता है ये मसीहा है, ये डॉक्टर है, इसका दुश्मन नहीं है। बच्चे को वो खामोश कराते हैं, बेटा ये तुझे इंजेक्शन दे करके गया है, तुझे नुकसान से, बीमारियों से बचाने के लिए। काश कि ये नाअहल नौजवानों को समझ में आ जाए कि फखरुद्दीन हशमती हमारे दरमियान जिंदा है, ये हमारी जिंदगियों के लिए गनीमत है, हमारी नस्लों के लिए गनीमत है, हमारे मुस्तकबिल के लिए गनीमत है। जिस दिन ये समझ जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बुराइयों को खत्म करने का, नेकी को आम करने का अज़्म करेंगे और एक साथ होकर के परचम हक को इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे। पर कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, छतें पाट लें ताकि 12 से पहले
सफीना बना रखें तूफान से पहले, सफीना बना रखें। अगर मेरा यही कसूर है, हक बयानी अगर मेरा कसूर है तो फिर ठीक है। इस बात को लेकर अगर आप अपना दुश्मन मुझे समझते हैं तो मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है फिर, पर मेरी इस्लाह का सिलसिला तो बहरहाल जारी रहेगा। आप गालियां देकर भी अगर मेरे करीब आओगे तो इंशाल्लाह आपको हम सीने से लगाएंगे, आपको सीने से लगाएंगे। जो 1 करोड़पति की जो हमारे यहां